میرے رب نے پہلے بتایا کہ علم لیا کیسے جاتا ہے، یہ پہلے بتایا کہ علم لیا کیسے، یہ صبر کا راستہ ہے اور یہ جھیلنے کا راستہ ہے، یہ دل کو صاف، جس دل میں ذرہ بھی کسی کے برابر میں نفرت ہوگی وہاں علم کا دروازہ بند ہو جائے، وہ نفرت قومی ہو، لسانی ہو، معاملات کی ہو، کسی رشتے کی ہو، یا مذہب کی بنیاد پر بھی نفرت ہوگی، دروازہ بند ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تم سب لوگوں کو طبیب بنایا ہے، تمہارے پاس مریض آئے تم اس سے کہو نہیں تو شراب پیتا ہے میں تیرا علاج نہیں کروں گا، تو کتنا بڑا یہ گمراہی کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ نے تمہیں حق کی روشنی دی ہے، جو بھٹکے ہوئے ہیں تم انہی سے ہی نفرت شروع کر دو، تو تم نے کیا پڑھا ہے؟ حق۔ جس کو اللہ نے حق کی دولت دی اس کی پہلی نشانی ہے کہ وہ بے چین ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے کہ ہائے اللہ یہ ہدایت پہ کیسے۔ تو جب اس طرح سے علم کا راستہ طے ہوتا ہے تو کیسا عالم تیار ہوتا ہے؟ اس کے پاس 9 صفتیں ہوتی ہیں، جس کو اللہ نے بتایا کہ اس کے پاس ڈگری تو کوئی نہیں ہوتی، سند بھی نہیں ہوتی، لیکن میں سند دے کے اس کو پاس کرتا ہوں کہ جو میرے بتائے طریقے پر علم کے راستے پہ چلتا ہے اس کے پاس 9 صفات ہوتی ہیں۔ 3 آیت چھوڑ کے ساتھ ہی آگے چلے جاؤ۔ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اچھا یہ تقابل عجیب، یہ ضدین کا تقابل نہیں، الظل والحرور لا يستوي اصحاب النار وصحاب الجنہ۔ یہاں ہے ما انزل الیک من ربک الحق کو جاننے والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں، کوئی تقابل بنتا نہیں۔ ایک اندھا بھی بڑا عالم ہو سکتا ہے۔ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے علمی شخصیت تھے، میں نے ان کے فتاویٰ پڑھے، ایک فتویٰ حدیث کے بغیر، ایک فتویٰ، قرآن کی آیت حدیث سے پاک، قرآن کہہ ہے نبی نے۔ تو یہاں یہ کیا ضد بنتی ہے کہ جو آسمان سے اترے علم کو جانتا ہے وہ ہے دیکھنے والا، اور جو نہیں جانتا وہ اندھا ہے، چاہے اس کی لاکھوں آنکھیں ہیں۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ کون سے نوجوان ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں؟ ان کی پہلی صفت الذین یوفون بعہد اللہ، وہ اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان کو نبھاتے ہیں، وہ اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان کو نبھاتے ہیں۔ یوفون بعہد اللہ لا الہ الا اللہ، چمی گویا مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ ان کی پہلی نشانی کہ وہ اللہ کو پہچانتے ہیں اور وہ اللہ سے کیے گئے وعدے نبھاتے ہیں۔ ان کی دوسری نشانی ولا ينقضون المیثاق، وہ اللہ اور اللہ کے بندوں سے کیے گئے وعدے نہیں توڑتے، عہد و پیمان نہیں توڑتے۔ یہ ان کی اونچائی، بڑائی، اخلاق کی اعلیٰ چیز ہے۔ تیسری کیا ہے؟ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ جتنا زور اللہ نے اس آیت میں وزن ڈالا ہے، اتنا آگے کسی صفت میں اتنا وزن نہیں ڈالا جتنا اس صفت میں وزن ڈالا ہے، ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ حالانکہ اللہ نے امر کیا نماز، اللہ نے امر کیا صبر، اللہ نے امر کیا انفاق، یہاں صرف کہا ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو ان کے ساتھ صحیح سلوک رکھتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ سلوک رکھو۔ کون؟ رشتہ دار، جو ان رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا
ان کے ساتھ اچھا کرو، وہ چاہے برا بھی کریں۔ پہلا جھگڑا دو سگے بھائیوں کا تھا اور انتہا قتل پہ پہنچی تھی، حابیل و قابیل۔ اسی میں ایک خاموش پیغام تھا کہ تمہیں اپنوں سے بڑے دکھ دیکھنے پڑے۔ آپ غیروں کی بات کرتے ہیں، ہم نے اپنوں سے دکھ اٹھائے ہیں۔ لوگ کانٹوں سے بچ کے چلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم کھائے۔ ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ سمجھنا ہے تو اپنے نبی کی سیرت پڑھو کہ کیسے معاف کر کے دکھایا قریش۔ چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے، کلمہ نہیں پڑھا۔ کنکریوں کو تسبیح پڑھتے سنا، کلمہ نہیں پڑھا۔ انگلیوں سے پانی نکلتے دیکھا، کلمہ نہیں پڑھا۔ ایک دستی 40 آدمیوں کو کافی ہو گئی اور ایک بوٹی کم نہیں ہوئی، کلمہ نہیں پڑھا۔ بدر میں فرشتوں کے گھوڑوں کی ہنہناہٹ سنی، کلمہ نہیں پڑھا۔ خندق میں ذلت دیکھی، کلمہ نہیں پڑھا۔ 10,000 کا لشکر لے کر مکے میں آپ انٹر ہوئے، کلمہ نہیں پڑھا۔ اور جب آپ نے کہا جاؤ معاف کیا تو سب دھڑم گیا۔ اب پڑھ، صلہ رحمی دیکھنی ہے تو نبی سے دیکھو۔ 21 برس گالیاں دینے والے نہیں، قتل کرنے پر تلے ہوئے لوگوں کو کہا جاؤ معاف کیا۔ ہم نے تو اپنے مزاج بڑے بگاڑ لیے ہیں۔ میں عالم ہوں، مجھے اس نے اوئے کر کے بلایا، اوئے کر کے، میں تو اس کی شکل نہیں دیکھوں گا، اس نے مجھے اوئے کر کے بلایا۔ میں کیا چیز، میرے اوقات کی 100-200 حدیثیں یاد کر کے میں علامہ بن گیا۔ ما امر اللہ بہ ان یوصل، بڑوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی، اگر یہ صفت آپ کے میرے قابو میں آ گئی، وہاں سے اللہ کے دروازے کھلیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی۔ اللہ ایسے عزت کے دروازے کھولے۔ الذین یوفون بعہد اللہ، اللہ سے عہد و پیمان۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام خضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت شرابی من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب فإذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب التراب۔ یوفون بعہد اللہ، یہ ابو فراس شاعر ہے جو سیف الدولہ کی تعریف میں کہہ رہا ہے، میں اسے اللہ پہ فٹ کیا کرتا ہوں، یا اللہ تو راضی ہے اور جگ ناراض ہے، سستا سودا ہے۔ اللہ تیرا میرا تعلق باقی ہے اور سب نے توڑ دیا ہے، سستا سودا ہے۔ یا اللہ تیرے گھاٹ کا پانی اگر میٹھا ہے تو پوری دنیا کے چشمے کڑوے ہو جائیں، سستا سودا ہے۔ مولا اگر تو راضی ہے تو میری جان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، سستا سودا ہے۔ عاشق ہوں میں، عشق کما میں، یہ آخری شعر کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ فَإِذَا صَحَّ مِنْكَ الْبُدْ فَالْكُلُّ هَيِّنٌ وَكُلَّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ التُّرَابُ کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ عاشق ہوں میں، عشق کما میں، دل رکھیں بانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار علا میں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدے و سر چائیں نہ باہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو۔ عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے منہ نہ موڑے ہمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دتے تے راز نہ بننے۔ 3 چوتھی صفت ان میں کیا ہے؟ علامہ ہیں،
ڈگری ہاتھ میں نہیں ہے، جو اللہ نے ڈگری بنائی ہے نا وہ ان کے پاس ہے، دنیا والی ڈگری کوئی نہیں۔ چوتھی سند ان کی کیا ہے؟ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اللہ سے حیا۔ ایک ہے گناہ چھوڑنا خوف کی وجہ سے، یہ بھی ایمان ہے، خوفاً و طمعاً۔ ایک ہے گناہ چھوڑنا اس سے حیا کی وجہ سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سبحان، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ تو چوتھی بات ان کی کیا ہے کہ انہیں اپنے اللہ سے حیا، وہ سر بھی اوپر نہیں اٹھاتے شرم کی وجہ سے۔ پانچویں صفت کیا ہے؟ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، کہ وہ قیامت کے دن کے حساب سے ڈرتے ہیں۔ چھٹی صفت کیا ہے؟ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، جو صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا۔ آہ نہ کر، آہ نہ کر، کیا کروں؟ لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستاتے جا۔ آپ کو دنیا میں تکلیف دینے والے زیادہ ملیں گے اور سکھ پہنچانے والے ڈھونڈے سے بھی نہ ملیں گے۔ تو پھر یہ عالم کیا کرتا ہے؟ یہ صبر کرتا ہے۔ یہاں ایک لفظ آیا ہے ابتغاء وجہ ربہ، سارے ہی کام اللہ کے لیے ہوتے ہیں، یہ ابتغاء وجہ ربہ کیوں ہے؟ کہ صبر بڑا مشکل ہوتا ہے، تو پھر اللہ اشارہ کر رہا ہے وہ میری خاطر کرتے ہیں۔ ماں کہتی ہے بیٹا میری خاطر ہی یہ کریں، تو بچہ کہتا اچھا ماں تیری خاطر کریں، تو کئی جگہ کروں گی۔ بچہ کہتا میں نے یہاں شادی نہیں کرنی، ماں کہتی میری خاطر کر لے۔ تو ہمارے بچے اپنی زندگی بھر کی خواہش قربان کر دیتے ہیں کہ ماں جی نے آخیا ایتھے ہی کرنا ہے۔ تو یہاں چونکہ صبر بڑا مشکل کام ہے، سردی میں پسینہ آ جاتا ہے، پھٹ جانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، پی جانا، سہ جانا، یہ اتنی طاقت بن جاتا ہے کہ آپ کے سامنے پہاڑ بھی آئیں گے تو راستہ نہیں۔ صبر اتنی بڑی طاقت ہے، تو اس لیے اللہ نے کہا ابتغاء وجہ ربہ۔ مشکل ہے تو ساتھ آگے نظر آتا ہے، جیسے اللہ میرے سامنے کھڑا کہہ رہا ہے میری خاطر کر لے، میری خاطر، اللہ میری خاطر کر، سبحان اللہ۔ ساتویں صفت کیا ہے؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے ہیں اور پڑھ کے دکھاتے ہیں کہ کیسے پڑھی جاتی ہے، کہ دیکھنے والا بھی مزہ لیتا ہے ان کی نماز۔ وہ ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ دیکھنے والا ان کی نماز کا مزہ لیتا ہے۔ مسجد میں اذان ہوتی ہے، باہر سے بہت سے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں اور طلبہ بھی نماز میں ہوتے ہیں۔ پیچھے بیٹھ کے دیکھتا ہوں، صرف یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے مدرسے کی بات بھی کر رہا ہوں، جہاں جہاں گیا ہوں سب جگہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو مجھے طالب علم کی نماز اور دکاندار کی نماز میں کبھی کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ پیچھے سے بیٹھ کے لگتا ہے دونوں ہی باہر سے آئے ہیں اور ان کو جلدی ہے واپس جانے کی، جلدی جلدی نماز کو سر سے اتار۔ تو اللہ نے ساتویں صفت بتائی اقام الصلاۃ، اقام الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں۔ آٹھویں چیز کیا بتائی؟ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور میرے نام پہ خرچ کرتے ہیں کھل کے بھی چھپ کے بھی۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، اللہ کی بخیل سے، کنجوس شوم سے کبھی دوستی نہیں لگ سکتی، چاہے علامہ ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے تہجد گزار ہو، چاہے روزے دار ہو،
بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں اور سخی سے دوستی توڑتا نہیں، چاہے وہ فاسق و فاجر ہو۔ شیطان کہتا ہے مجھے جتنا فاسق سخی سے ڈر لگتا ہے اتنا بخیل عابد سے ڈر نہیں لگتا، کہ مجھے یہ خطرہ رہتا ہے کہ اس کی سخاوتی سے بچا کے لے جائے گی، اور عبادت گزار سے مطمئن ہوتا ہوں اس کا بخل اسے گرائے گا جہنم۔ نویں صفت کیا ہے؟ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ۔ سبحان اللہ، جو برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے۔ یہ عجب لفظ ہے، درأ، جواب دینا نہیں ہے، درأ مٹا دینا ہے، مٹا دینا۔ تو میرا رب اشارہ کر رہا ہے کوئی تیرے ساتھ برا کرے اور تو اچھا کرے گا تو ہر قسم کی مصیبت، دکھ، درد، برائی میں مٹا دوں گا، تیرے قریب سے بھی نہیں گزرنے دوں گا، اور وہ جو تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے اس کے نشان مٹا دوں گا، تیرے سر پہ تیرے رب کی چھاؤں آ جائے گی۔ نویں صفت کیا ہے؟ کہ وہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، اچھا کیسے دیتے؟ اور یہ جواب دینا نہیں ہوتا کہ وہ درا ہے مٹا دینا، ایسا سلوک کرتے ہیں کہ وہ برائی کا نشان مٹا دیتے ہیں جس سے اگلا شرمندہ ہو کر پاؤں میں پڑ جاتا ہے۔ امام زین العابدین جگر گوشہ رسول کے بیٹے، خود جگر گوشہ رسول، ان کو ایک آدمی گالیاں دینے لگے۔ ناصریت شروع سے آج بھی ہے، پہلے بھی تھی، آئندہ بھی رہے۔ وہ یوں کر کے بیٹھ گئے، وہ یوں سمجھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے میں ان کو گالیاں دے رہا ہوں، تو سامنے سے آ کر کہنے لگا ایاک انی، تو تجھے گالیاں دے رہا ہوں، کوئی جواب تو دے۔ انہوں نے کہا وعنک اغضی، میں بھی تمہیں ہی معاف کر رہا ہوں، کیا جواب؟ تو اس نے وہیں پاؤں پکڑ لیا اور چومنا شروع کر دیا پاؤں، اور کہا اہل البیت ایسے ہی ہوتے ہیں، اہل البیت کذالک اہل البیت، کذالک اہل البیت، کذالک اہل البیت، اہل البیت کی یہی شان ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں اپنی سند کو قبول کروانا ہے تو اس سند پہ 9 صفتیں نقش کر کے مرنا ہوگا۔